ثانیہ کربلا بہت بڑا ثانیہ ہے، اور اس طرح کے بہت بڑے ثانیے تاریخ کے اندر آئے ہیں، بہت بڑے ثانیے گزرے ہیں، اور اہل اسلام نے ان واقعات کو، ان درد بھری کہانیوں کو اس طرح گزارا ہے۔ ان درد بھری کہانیوں کو صحابہ کرام نے اور اہل بیت کرام نے کس طرح گزارا ہے، اور خود رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور کے اندر بڑے سانحے آئے ہیں، بہت بڑے واقعے ہوئے ہیں۔ خود رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنکھوں مبارک کے سامنے واقعات ہوئے ہیں، تو رسول خدا نے ہمیں سبق دیا ہے۔ آپ ذرا غور فرمائیے کہ رسول خدا کے دور کے اندر کتنی عظیم ہستیاں تھیں جو براہ راست رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگرد تھے، تو انہوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا۔ آپ کو ثانیہ کربلا تو یاد ہے، اور ثانیہ کربلا مجھے بھی یاد ہے، اور میرا حضرت حسین کے ساتھ تعلق ہے۔ میں حضرت حسین کو اپنا پیر مانتا ہوں، حضرت حسین کو اپنا راہبر اور رہنما مانتا ہوں۔ ہمیں حضرت حسین کا ثانیہ تو یاد ہے، رسول خدا کے وہ صحابی جو نوجوان جو دلہا تھے، حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو ان کا ثانیہ ہمیں یاد کیوں نہیں رہا؟ ہمیں کربلا کا ثانیہ تو یاد ہے، رسول خدا کے وہ صحابی جو شہید ہوئے پڑے ہیں، اور ان کے کفن کے لیے کپڑا نہیں ہے، رسول خدا بھی موجود ہیں، تو رسول خدا فرما رہے ہیں یہ اتنا چھوٹا کفن ہے، کپڑا ہے، اگر چادر منہ کے اوپر رکھتے ہیں تو پاؤں ننگے ہوتے ہیں، اگر پاؤں کے اوپر رکھتے ہیں تو سر مبارک، چہرہ مبارک صحابی رسول کا جو ہے نا وہ ظاہر ہوتا ہے۔ تو رسول خدا فرما رہے ہیں کہ میرے صحابی کے چہرے کو ڈھانپ دو، اور پاؤں کے اوپر ازخر گھاس جو ہے وہ ڈال دو۔ تو قوم اس صحابی رسول کی قربانی کو کیوں بھول گئی ہے؟ اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کے سینکڑوں واقعات ہیں رسول خدا کی موجودگی کے اندر، جنہیں رسول خدا خود ڈھونڈتے تھے۔ میرا فلاں صحابی کہاں ہے، میرا فلاں شاگرد کہاں ہے، میرا فلاں جو رسول خدا کے براہ راست شاگرد تھے کہاں ہیں، جنہیں رسول خدا خود ڈھونڈتے تھے، جن کی لاشوں کو خود رسول خدا نے اٹھایا، جن کو رسول خدا نے دفنایا۔ رسول خدا کی زندگی کے اندر آپ دیکھیں کہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ثانیہ کوئی چھوٹا ثانیہ نہیں ہے، جن کو رسول خدا سید الشہداء فرما رہے ہیں، تمام شہیدوں کے سردار۔ رسول خدا فرماتے ہیں کہ میرے چاچا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ رسول کی زبان اور لسان مبارک سے یہ آوازیں آ رہی ہیں، میرا یہ چاچا سید الشہداء ہے۔ ہم اس کی قربانی کو کیوں بھول گئے ہیں؟ ہم امت کو کہاں لے کر جا رہے ہیں؟ ہم امت کو کیا سبق دے رہے ہیں؟ ہم اپنے نوجوان کو، اپنے بوڑھے کو، اپنے بچے کو، اپنی نوجوان نسل کو ہم کہاں لے کر جا رہے ہیں؟ رسول خدا کے چچا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لاش کے ٹکڑے ہوئے، ان کے کان مبارک کاٹے گئے، ناک مبارک کاٹا گیا، ہونٹ مبارک کاٹے گئے، اور گلے کا ہار بنایا گیا رسول خدا کے چچا کے گوشت کے ٹکڑوں کے ساتھ، بوٹیوں کے ساتھ۔ فرمایا یہ ہار بنا کر گلے کے اندر پہنا گیا، تو رسول خدا کے سامنے یہ ہوا، رسول خدا یہ ٹائٹل اور سٹار اپنے چچا کو دے رہے ہیں کہ تمام شہیدوں کے سردار ہیں۔ تو آج امت اس مظلوم
نبی کے چچا صحابی رسول اہل بیت کے افراد کی شہادت کیوں نہیں منا رہے؟ حضرت حمزہ کی شہادت کے دن چھٹی کیوں نہیں کر رہے؟ ان کے لیے یہ مجالس اور مجالس کیوں نہیں ہو رہی؟ کیا وہ لاوارث تھے؟ کیا وہ نبی کے چچا نہیں تھے؟ کیا ان کی آل اولاد نہیں تھی؟ کیا وہ رسول خدا کے دین پر نہیں کٹے؟ کیا وہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے اسلام پر اور قرآن پر نہیں کٹے؟ وہ عظمت رسول پر نہیں کٹے؟ اللہ کی عزت کے لیے نہیں کٹے تو کس کے لیے کٹے ہیں؟ تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوتے ہیں، ٹکڑے ٹکڑے ہیں، اور ان کی لاش کے جو ہے نا وہ ٹکڑے ٹکڑے ہوئے ہیں۔ اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اس موقع پر ہمیں کیا حکم دے رہے ہیں؟ رسول خدا اس موقع پر ہمیں کیا تلقین کر رہے ہیں؟ آئیے ذرا مجھے بتائیے، ذرا میری رہنمائی اگر آپ کر سکتے ہیں تو کریں۔ کیا رسول خدا نے وہاں ماتم برپا کیا تھا؟ رسول خدا نے وہاں ڈھول منگوائے تھے؟ رسول خدا نے وہاں سیاہ کپڑے پہنے تھے؟ رسول خدا نے وہاں زنجیر زنی کی تھی؟ رسول خدا نے وہاں سینہ کو بھی کی تھی؟ ذرا توجہ فرمائیے، ذرا غور کیجئے کہ ہم نبی کی امت کو کہاں لے کر جا رہے ہیں؟ 4 ٹکوں کی خاطر، 4 پیسوں کی خاطر ہم اپنی مجالس کو گرم کر رہے ہیں، صحابہ کرام کی عزتوں کو اچھال رہے ہیں، رسول خدا کی بیویوں کی عزتوں کو اچھال رہے ہیں، قرآن سے ہٹ کر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے ہٹ کر ہم تاریخ کو ایسے ہار پہنا کر خوبصورت بنا کر پیش کر رہے ہیں گویا کہ ہم نبی کی امت کو قرآن سے محروم کر رہے ہیں۔ تو میرے بھائیوں ذرا غور فرمائیے کہ یہاں رسول خدا نے ہمیں کیا حکم دیا ہے، رسول خدا نے یہ وقت کیسے گزارا ہے، یہ ٹائم کیسے گزارا ہے، اور رسول خدا نے اپنے اہل بیت اور اپنے صحابہ کرام کو کیا حکم دیا ہے، اور خود رسول خدا ہمارے لیے نمونہ ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نبی ہیں، ہم نے ان کا کلمہ پڑھا ہے۔ تو میرے بھائیوں ذرا غور و فکر کیجئے کہ ہم کس راستے پر جا رہے ہیں، کون سا راستہ ہم نے اختیار کیا ہوا ہے۔ یہ قرآن والا راستہ ہے، سنت والا راستہ ہے، یا بدعت والا راستہ ہے، یا ہم اپنی منمانی کر رہے ہیں، اپنی پیٹ پرستی کر رہے ہیں؟ نبی کی امت کو آئیے میرے بھائیوں قرآن اور سنت کے اوپر ہم لگائیں تاکہ نبی کی امت بھی سیدھے راستے پر ہو، اور اللہ ہمیں بھی رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو صراط مستقیم پر چلانے پر اور سنت کے راہ پر ہم نبی کی امت کو گامزن کریں، تاکہ قیامت کے دن اللہ ہمیں بھی رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہم پر راضی ہو، اور اللہ رب العزت بھی ہم پر راضی ہوں، تاکہ دنیا اور آخرت ہماری اچھی ہو جائے۔